میں نے جواب دیا حارث میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا قبر کھودنے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو اس لڑکی کا گلا گھونٹ دو، اس کی چیخیں مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ میں نے کہا اس وقت تم شراب کے نشے میں ہو، جب یہ نشہ اتر جائے گا تو ان چیخوں کا تصور تمہیں اور زیادہ پریشان کرے گا۔ اس نے جواب دیا تم مجھے ورغلانے کی کوشش نہ کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ حارث دوبارہ گڑھا کھودنے میں مصروف ہو گیا اور میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس نے غضبناک ہو کر مجھے پیچھے دھکیل دیا اور چلایا تم مجھے بے غیرت بنانا چاہتے ہو۔ میں نے کہا حارث عزا کو تمہاری بیٹی کی جان لینا منظور نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ اگر تم اس کا باپ کہلانا پسند نہیں کرتے تو اسے میرے حوالے کر دو، میری بیوی اسے اپنی بیٹی کی طرح پالے گی۔ میں کسی پر یہ ظاہر نہیں کروں گا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، اور کوئی تمہیں طعنہ نہیں دے گا۔ حارث غضبناک ہو کر چلایا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اور پھر اس نے اچانک آگے بڑھ کر لڑکی پر جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کا راستہ روک لیا اور ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ وہ نشے میں تھا اس لیے میں نے جلد ہی اس پر قابو پا لیا۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ ہماری کشتی کے دوران میں لڑکی روتے روتے اچانک خاموش ہو گئی۔ میں نے دیر تک حارث کو دبوچے رکھا اور اطمینان سے اس کی بدکلامی سنتا رہا، یہاں تک کہ اس کا جوش ٹھنڈا پڑنے لگا۔ بالآخر اس نے کہا عدی میرے قبیلے کے کسی آدمی کو میرے سامنے آنے کی جرت نہ تھی، لیکن تم میرے مہمان ہو۔ میں نے کہا میں تمہارا دوست ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اگر تم نشے میں نہ ہوتے تو ہمارے درمیان ہاتھا پائی کی نوبت نہ آتی، تو تم نہیں جانتے کہ تم اس وقت کیا کر رہے ہو۔ وہ بولا مجھے چھوڑ دو۔ میں نے جواب دیا لیکن پہلے یہ وعدہ کرو کہ تم اس معصوم بچی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ اس نے کہا اگر میں یہ وعدہ نہ کروں تو؟ میں نے جواب دیا تو میں عزا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اسی طرح تمہارے سینے پر بیٹھا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ صبح تمہارے قبیلے کے آدمی یہاں جمع ہو جائیں گے، لیکن مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس نے کہا تم اس لڑکی کو بچانے کی کوشش میں میرے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں قتل ہونا پسند کرو گے؟ میں نے جواب دیا ہاں، میں اس لڑکی کو بچانے کی قسم کھا چکا ہوں۔ حارث کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عزا نے اس لڑکی کو بچانے کے لیے تمہیں بھیج دیا ہو؟ میں نے جواب دیا مجھے یقین ہے کہ عزا کو اس کی جان لینا منظور نہیں۔ وہ بولا لوگ مجھے بزدل اور بے غیرتی کا طعنہ دیں گے۔ میں نے جواب دیا کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ یہ لڑکی زندہ ہے، میں ابھی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ آہنی عزم کا مالک ہونے کے باوجود حارث ایک انسان تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے طرز عمل میں غیر معمولی تبدیلی آ چکی تھی۔ اس نے کہا اگر میں اس لڑکی کو تمہارے ساتھ بھیج دوں تو تمہارے گھر میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ میں نے جواب دیا میں اسے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھوں گا، اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میری بچی مر چکی ہے۔ میں جب اپنی بیوی کو اس کے میکے سے اپنے گھر لے جاؤں گا تو ہم اپنے قریبی عزیزوں کو بھی یہ شبہ نہ ہونے دیں گے کہ ہم کسی اور لڑکی اٹھا لائے ہیں۔ کچھ دیر جھگڑنے کے بعد اس نے ہار مان لی اور میں نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا تم گھر جا کر میرا گھوڑا لے آؤ، میں یہاں ٹھہرتا ہوں۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو میں نے کہا اگر تم اپنی بیوی کو یہ بتا سکو کہ اس کی بیٹی زندہ ہے تو اچھی بات ہوگی۔ وہ جواب دیے بغیر چلا گیا۔ جب وہ میرا گھوڑا لے کر آیا تو اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے کہا اسے میری باتوں پر یقین نہیں آتا تھا، اس لیے میں اسے ساتھ لے آیا ہوں۔ حارث کی بیوی اپنی بیٹی سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے کے باوجود اس بات پر مطمئن تھی کہ اس کی جان بچ گئی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر میری طرف احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھا اور لڑکی کو میرے ہاتھوں سے لیتے ہوئے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے دودھ پلا دوں، یہ بھوکی ہوگی۔ وہ لڑکی کو ایک طرف لے کر بیٹھ گئی۔ دودھ پلانے کے بعد وہ اٹھی اور لڑکی کو بار بار سینے سے لگانے اور چومنے کے بعد میری طرف دیکھنے لگی۔ جب میں گھوڑے پر سوار ہو گیا تو اس نے روتے ہوئے لڑکی کو میرے حوالے کر دیا۔ حارث نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا مجھے معلوم نہیں کہ تمہارا رویہ کہاں تک درست ہے، لیکن میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ کاش تم اس وقت آتے جب میں اپنی پہلی لڑکی کو دفن کر رہا تھا۔ لڑکی اپنے ہاتھ سے اس کی داڑھی پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حارث نے بے اختیاری کی حالت میں اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ پھر اس نے اچانک اسے میری گود سے اٹھا کر اپنے سینے سے چمٹا لیا اور اس کا سر اور منہ چومنے کے بعد دوبارہ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا عدی میں نے اس لیے پیار کیا ہے کہ اب یہ تمہاری بیٹی ہے، جاؤ۔ میں وہاں سے تھوڑی دور گیا تھا کہ پیچھے سے اس کی ماں کی آوازیں سنائی دینے لگی ٹھہریے ٹھہریے۔ میں نے گھوڑا روکا اور وہ بھاگ کر میرے قریب آ گیا اور کہنے لگی میں نے آپ کو اس کا نام نہیں بتایا، اس کا نام سمیرہ ہے۔ عدی یہاں پہنچ کر خاموش ہو گیا اور بغور عاصم کی طرف دیکھنے لگا۔ عاصم نے کہا سمیرہ نے اس کے بعد اپنے والدین کو نہیں دیکھا۔
عدی نے جواب دیا نہیں۔ 3 سال کے بعد عکاس کے میلے میں اس کے خاندان کے چند آدمی ملے تھے۔ ان کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ حارث اس سال ایک لڑائی میں قتل ہو گیا اور چند ماہ بعد اس کی بیوی بھی وفات پا گئی۔ سمیرہ کو معلوم ہے وہ آپ کی بیٹی نہیں اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں اسے بتا دوں تو بھی وہ یقین نہیں کرے گی۔ میرے دل میں اس کی محبت ایک باپ کی محبت سے کسی طرح کم نہیں۔ سمیرہ 5 سال کی تھی کہ میری بیوی بھی فوت ہو گئی۔ اس نے مرتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں سمیرہ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ آج سمیرہ کے آنسو میرے لیے ناقابل برداشت تھے اور یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں یہ قصہ سنانا ضروری سمجھا۔ اب تمہیں اپنے اور اس کے مستقبل کا فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تمہارے دشمن کی بیٹی ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایک یتیم اور بے بس لڑکی ہے اور تم اس کا دل توڑ کر میرے خاندان کی عزت اور وقار میں کوئی اضافہ نہیں کر سکو گے۔ آج جب میں اس کی سسکیاں سن رہا تھا تو مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب حارث اسے زندہ دفن کرنے کے لیے گڑھا کھود رہا تھا۔ وہ قریب پڑی بلک رہی تھی اور میری انسانیت نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اسے حارث سے چھین لوں۔ آج میری انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے تمہارے حوالے کر دوں اور یہ نہ سوچوں کہ میرے دوست اور دشمن کیا کہیں گے۔ حارث کے نزدیک ایک بیٹی کا باپ کہلانا بے غیرتی اور بے عزتی کے مترادف تھا، اس لیے سمیرہ کو زندہ دفن کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب میں نے اس کے دل میں یہ پیدرانہ شفقت کے ایک دبے ہوئے شعور کو بیدار کیا تو اس نے اپنے سابقہ عقیدے سے انحراف کر کے سمیرہ کو میرے حوالے کر دیا، اور اب تمہارے طرز عمل نے میرے سابقہ عقیدے بدل دیے ہیں۔ جب تک تم نے امیر کی جان نہیں بچائی تھی، میں یہی سمجھتا تھا کہ تمہارے قبیلے کے ساتھ لڑنا میری زندگی کی سب سے بڑی راحت ہے۔ تم نے میرے دل میں ایک ایسے احساس کو بیدار کیا جو برسوں سے مر چکا تھا۔ تم نے مجھ سے انتقام لینے اور دشمن کی خون بہانے کی لذت چھین لی ہے۔ مجھے اس کا افسوس نہیں عاصم، تمہیں میری وجہ سے سمیرہ سے منہ پھیر کر بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ میں آج اور اسی وقت سمیرہ کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عاصم کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے، تشکر اور احسان مندی کے آنسو۔ اس نے کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن جب آپ سمیرہ کو اپنے ساتھ لائے تھے تو آپ کو یہ اطمینان تھا کہ آپ اسے خوش رکھ سکیں گے۔ آپ کو اس بات کی تسلی تھی کہ آپ کے گھر میں اسے کوئی نفرت یا حقارت سے نہیں دیکھے گا، لیکن میرا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ میں اسے علام و مصائب کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ عدی نے کہا ایک اچھائی دوسرے اچھائیوں کے لیے راستہ کھول سکتی ہے۔ تم نے ایک اچھی ابتدا کی تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یثرب کی فضا پرامن ہے۔ ہو سکتا ہے اور تھوڑے دنوں میں یہاں کے حالات بالکل بدل جائیں، اس لیے تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں۔ میں عرب کے مستقبل کے متعلق بہت پر امید ہوں۔ تم نے سنا ہوگا کہ مکہ میں ایک نئے دین کا چرچا ہو رہا ہے۔ اس دین کا بانی لوگوں کو اخوت و مساوات کا درس دے رہا ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں وہ نسلوں اور قبیلوں کی حدود پھاند کر آپس میں دوست اور بھائی بن جاتے ہیں۔ میں نے سنا ہے ان میں غلام اور آقا کا امتیاز بھی مٹ جاتا ہے۔ قبیلہ قریش کے چند انتہائی معزز لوگ مکہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لا چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نئے دین کی بدولت پورے عرب کی ذہنی کایا پلٹ ہو جائے اور ہمارے پرانے طریقے بدل جائیں۔ اگر حجاز میں اس دین کے قدم جم گئے تو یثرب بہت جلد اس سے متاثر ہوگا۔ ہمیں اندھیری رات میں بھٹکنے کی بجائے اپنے گھر بیٹھ کر صبح کا انتظار کرنا چاہیے۔ عاصم نے کہا میں بھی کچھ عرصے سے اس دین کے متعلق سن رہا ہوں، لیکن مجھے امید نہیں کہ اہل عرب کی جبلت بدل جائے۔ لوٹ مار اور قتل و غارت ان کی سرشت میں ہے۔ جس دن انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کی قبائلی عصبتیں مٹ رہی ہیں، وہ اس دین کے حامیوں کے خلاف تلواریں سونت کر میدان میں آ جائیں گے۔ یہاں خاندانوں اور قبیلوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا جا سکتا ہے، متحد نہیں کیا جا سکتا۔ امیر سے ہمدردی کرنا میرا ایک اضطراری فعل تھا، لیکن میرے قبیلے کے لوگ یہاں تک میرے قریبی رشتہ دار بھی اسے برداشت نہ کر سکے۔ پھر آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ قبائل عرب کے درمیان جو آگ صدیوں سے سلگ رہی ہے وہ اس دین کی بدولت بجھ جائے گی؟ میں نے تو یہ سنا ہے کہ قریش نے اس دین کے حامیوں کا مکہ کی فضا میں سانس لینا بھی مشکل کر دیا ہے۔ بہرحال اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں یہاں سے نہ جاؤں تو میں آپ کا حکم ماننے کو تیار ہوں۔ عدی نے کہا تم مجھے کچھ دن سوچنے کا موقع دو، ممکن ہے کہ میں تمہاری مشکلات کا کوئی حل نکال سکوں۔ اگر میں نے دیکھا کہ تمہارا گھر میں رہنا ناممکن ہے تو عرب ایک وسیع ملک ہے، ممکن ہے تم دونوں کے لیے گوشہ عافیت تلاش کر سکوں۔ تم جا کر آرام کرو اور آئندہ جب چاہو سیدھے راستے سے میرے گھر آ سکتے ہو۔ تاہم ابھی لوگوں کی نگاہ سے بچنا ضروری ہے۔ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں کسی نہ کسی طرح پیغام بھیج دوں گا۔
وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عدی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور عاصم گرم جوشی سے مصافحہ کر کے وہاں سے چل دیا۔ عدی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سمیرہ صحن کے دروازے سے لگی کھڑی تھی، لیکن عدی کو دیکھ کر اس نے بھاگنے کی بجائے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ عدی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سمیرہ چلو، اب تمہیں رونے کی ضرورت نہیں۔ ابا جان، اس نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا، آپ نے اسے یہ کیوں بتایا کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ عدی نے جواب دیا، سمیرہ، میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ تم پر یہ ظاہر کر دوں، لیکن حوصلہ نہ ہوا۔ آج عاصم پر یہ باتیں ظاہر کرنا ضروری تھا۔ مجھے معلوم ہے آپ نے اس پر یہ باتیں اس لیے ظاہر کی ہیں کہ اگر میں آپ کی بیٹی ہوتی تو آج آپ کو شرمسار ہونا پڑتا، آپ میرا گلا گھونٹ ڈالتے۔ تم پگلی ہو، جاؤ آرام کرو۔ لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ یہ ناممکن ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں امیر نعمان کی بہن نہ ہوں؟ تم نعمان کی ماں کا دودھ پی چکی ہو سمیرہ، اور تمہیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ تم میری بیٹی کے سوا کوئی اور ہو۔ چلو۔ سمیرہ آنسو پوچھتی ہوئی عدی کے ساتھ چل پڑی۔ عاصم عدی سے رخصت ہو کر باغ سے نکل رہا تھا کہ اچانک اسے سامنے کوئی 100 قدم کے فاصلے پر ایک آدمی بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ عاصم جلدی سے پلٹ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ باغ کے نزدیک پہنچ کر بھاگنے والے کی رفتار کم ہو چکی تھی۔ وہ مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ پھر عاصم کو ایک اور آدمی نظر آیا جو پوری رفتار سے پہلے آدمی کا پیچھا کر رہا تھا۔ پہلا آدمی باغ کے اندر داخل ہو کر عاصم کے قریب ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ پیچھے آنے والا باغ سے تھوڑی دور کے فاصلے پر رکا اور چند ثانیے توقف کے بعد اسی طرح بھاگتا ہوا واپس چلا گیا۔ جو آدمی عاصم کے قریب کھڑا تھا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ عاصم اس کی نظروں سے بچنے کے لیے سمٹا ہوا درخت سے لگا کھڑا تھا اور اس کے دماغ میں اس قسم کے سوالات آ رہے تھے، یہ کون ہے؟ اس کا پیچھا کرنے والا اس کا دشمن تھا تو اس نے یہاں پہنچ کر کسی کو آواز کیوں نہیں دی؟ درخت کے سائے میں عاصم اسے اچھی طرح نہ دیکھ سکا، لیکن جب وہ اپنا سانس درست کرنے کے بعد باغ سے نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ بھاگنے والے کا نصف چہرہ ڈھانٹے میں چھپا ہوا ہے۔ عاصم کو شبہ ہوا اور اس نے اچانک جست لگا کر اجنبی کی گردن دبوچ لی۔ اجنبی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ایک ثانیے کے بعد اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن عاصم کی آہنی گرفت میں بے بس ہو کر رہ گیا۔ عاصم اسے دھکیلتا ہوا باغ سے باہر لے آیا۔ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ اجنبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بولتے کیوں نہیں؟ اجنبی کچھ دیر سکتے کے عالم میں عاصم کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اچانک چلایا، میں بے قصور ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ عاصم نے اس کے چہرے کا نقاب نوچ کر پھینک دیا اور کچھ دیر بعد حواسی کی حالت میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے پوچھا، تم شمون کے غلام ہو؟ بتاؤ تم اس وقت یہاں کیوں آئے ہو اور تمہارے پیچھے یہ کون تھا؟ وہ دوبارہ چلایا، میں بے قصور ہوں، وہ کوئی ڈاکو تھا اور میرا پیچھا کر رہا تھا۔ ڈاکو رات کے وقت غلاموں کا پیچھا نہیں دوڑا کرتے۔ بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم چوری کر کے بھاگ رہے تھے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس طرف کیوں آئے ہو؟ شمون کے غلام نے کہا، خوف کی وجہ سے مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ کیا تم نے شمون کے ہاں چوری کی اور اس کے نوکر تمہارا پیچھا کر رہے تھے؟ غلام نے قدرے پر امید ہو کر کہا، جناب آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ میں نے آپ کا تو کوئی قصور نہیں کیا۔ اگر میں نے شمون کے ہاں چوری کی ہے تو وہ آپ کا دشمن ہے۔ جناب میں نے اس کی بیوی کے زیور چرائے ہیں، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ نہیں۔ عاصم امیر سے اس غلام کی اور شمون کی بیوی کے تعلقات کے متعلق سن چکا تھا، اس لیے اس نے مزید سوالات کی ضرورت محسوس نہ کی اور غلام کو دھکا دیتے ہوئے کہا، بھاگ جاؤ۔ غلام گرتے گرتے سنبھل کر ایک طرف چل دیا اور عاصم نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک یہودی کے نخلستان کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اسے چند بھاگتے ہوئے آدمیوں کی آہٹ سنائی دی۔ اسے خیال آیا کہ شمون کے آدمی چوری کرنے والے غلام کو تلاش کر رہے ہیں۔ عاصم نے رات کے تیسرے پہر کسی اور کے سامنے آنا مناسب نہ سمجھا اور وہ راستہ چھوڑ کر باغ کے اندر چھپ گیا۔ جب بھاگنے والے آگے نکل گئے تو وہ باغ سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اپنے گھر سے کچھ دور عاصم کو مردوں اور عورتوں کی چیخ سنائی دی اور اس نے دیکھا کہ مکان کے ایک کونے سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ وہ چند ثانیے سکتے کے عالم میں کھڑا رہا اور پھر بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا مکان کے صحن میں داخل ہوا۔ وہاں مردوں اور عورتوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ باہر کی دیوار سے ملحق ایک چھپڑ قریباً جل چکا تھا۔ ملبے کے ڈھیر سے کہیں کہیں شعلے اٹھ رہے تھے اور چند آدمی وہاں پانی ڈال رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ آگ کیسے لگی؟ عاصم نے ایک آدمی کو پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، میں ابھی آیا ہوں۔ عاصم نے اسے چھوڑ کر دوسرے آدمی کو اپنی طرف متوجہ کیا،
لیکن وہ بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر حقارت آمیز لہجے میں کہا، تم اپنے چاچا سے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ زخمی ہونے کے باوجود چیخ چیخ کر تمہیں بلا رہا تھا۔ یہ منظر تھا۔ عاصم اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ حبیرہ اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے چٹائی پر لیٹا ہوا تھا۔ سعد، اس کی ماں، سالم اور چند قریبی رشتہ دار اس کے پاس بیٹھے تھے۔ حبیرہ کے سینے اور سعد کے بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ چاچا کیا ہوا؟ عاصم نے مضطرب سا ہو کر سوال کیا۔ حبیرہ نے جواب دینے کی بجائے عاصم کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ سعد اور اس کی ماں جو سسکیاں لے رہی تھی، عاصم کو دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم کہاں تھے؟ قبیلے کی ایک معمر عورت نے عاصم سے سوال کیا، لیکن عاصم اسے جواب دینے کی بجائے سعد کی طرف متوجہ ہوا۔ سعد، تم بھی زخمی ہو، بتاؤ کیا ہوا؟ سعد نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں بھائی جان، میرا زخم معمولی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں زندہ ہوں، کاش دشمن کا تیر میرے دل پر لگتا۔ منظر نے آگے بڑھ کر کہا، بیٹی ایسی باتیں نہ کرو، تمہارے عمزاد کا دل بہت نرم ہے۔ عاصم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اچانک اس کی نگاہ اپنے ایک نوکر پر پڑی اور اس نے چلا کر پوچھا، تم کیوں خاموش ہو؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ ہمارے گھر پر کس نے حملہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جناب، ہم جانوروں کا شور سن کر بیدار ہوئے تو استبل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ہم نے 5 بکریوں کے سوا باقی تمام جانور نکال لیے، لیکن آگ پر قابو پانا مشکل تھا۔ آپ کے چاچا باہر نکلے تو دیوار کے اوپر سے تیروں کی بوچھار آئی اور یہ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد سعد اور سالم آگے بڑھے۔ سالم بچ گیا لیکن سعد زخمی ہو گئی۔ پھر حملہ آور جنہوں نے دیوار پر چڑھ کر تیر چلائے تھے دوسری طرف کود کر بھاگ گئے۔ ہم نے ان کا پیچھا کیا تو وہ ہمارے باغ سے نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے۔ صرف ایک آدمی پیدل تھا۔ ہم نے دور تک اس کا تعاقب بھی کیا لیکن اس کی رفتار ہم سے تیز تھی۔ عباد نے ہمیں حکم دیا کہ تم گھر جا کر زخمیوں کی دیکھ بھال کرو، میں اس کا پیچھا کرتا ہوں۔ چنانچہ ہم واپس آ گئے۔ تم ان میں سے کسی کو پہچان نہیں سکے؟ نہیں، انہوں نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال رکھے تھے، اور وہ آدمی جو پیدل تھا اس کے چہرے پر بھی نقاب تھا۔ ہاں، عاصم نے کہا، چاچا جان، میں آپ کا انتقام لوں گا، آپ کا زخم زیادہ گہرا تو نہیں؟ حبیرہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور زخم کی تکلیف کے باوجود اس کی آنکھیں مسرت سے چمکنے لگیں۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے تیر نکال کر پھینک دیا ہے۔ ہمارے دشمنوں کو کمان پکڑنی بھی تو نہیں آتی۔ سعد نے، آخری دشمن اب میرے خون کے چند قطرے بھی گرا چکا ہے، اور میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ میرا انتقام آپ کے سوا کوئی اور لے۔ تم اطمینان رکھو سعد، انہیں تمہارا خون بہت مہنگا پڑے گا۔ عاصم یہ کہہ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، بعد اپنے غلام کو آواز دینے لگا، عباد، عباد۔ حبیرہ نے جواب دیا، عباد یہاں نہیں ہے، وہ واپس آتے ہی قبیلے کے چند آدمیوں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ سالم اور منظر کے بیٹے بھی اس کے ساتھ گئے ہیں۔ کہاں گئے ہیں؟ عاصم نے بے چین ہو کر سوال کیا۔ منظر نے جواب دیا، وہ حملہ کرنے والوں کو سراغ لینے گئے ہیں۔ عباد ان کا گھر دیکھ کر واپس آیا تھا، اور اگر انتقام کے متعلق تمہارا ارادہ تبدیل نہیں ہو گیا تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ عباد بھاگنے والے دشمن کا پیچھا کرتا ہوا جس گھر تک پہنچا تھا وہ عدی کا گھر تھا۔ ایک ثانیے کے لیے عاصم کے خون کا ہر قطرہ منجمد ہو کر رہ گیا، پھر اچانک اس کی دل کی حرکت تیز ہونے لگی۔ وہ بھاگ کر کمرے میں داخل ہوا، وہاں سے گھوڑے کی لگام اٹھائی باہر نکلا اور آن کی آن میں ہجوم کو چیرتا ہوا صحن کے اس کونے میں پہنچ گیا جہاں دوسرے جانوروں کے ساتھ اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ پھر جب گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی تو حبیرہ نے غرور سے اپنا سر بلند کرتے ہوئے منظر کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھ لیا تم نے میرے بھائی کے بیٹے کو؟